بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 152 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وقیل معناہ سے لے کر للعمل فیہ تک پڑھیں گے۔ وقیل اور کہا گیا ہے معناہ کہ اصح کا معنی جو ہے، اصح سے مراد ہے علی الاستعمال الاصح، فیکون اشارتاً الی ان استعمال دخلت، پس یہ ہوگا اشارہ اس طرف کہ دخلت کا جو استعمال ہے مع فی کے ساتھ، نحو دخلت فی الدار صحیح، یہ صحیح ہے، لیکن الاصح استعمالہ، لیکن اس کا جو اصح استعمال ہے بدون فی، وہ فی کے بغیر ہے۔ ونقل عن سیبویہ، سیبویہ سے منقول ہے، ان استعمالہ کہ اس کا جو استعمال ہے بے فی کے ساتھ شاذ ہیں۔ وَيُنْتَصَبُ أَيْ الْمَفْعُولُ فِيهِ، نصب دیا جائے گا مفعول فی کو بعامل مضمر، عامل مضمر کے ساتھ، بلا شریطۃ التفسیر، تفسیر کے شرط کے بغیر، نحو یوم الجمعۃ، یوم الجمعۃ کہنا فی جواب من، اس شخص کے جواب میں جو کہے متا سرتا، ای سرت یوم الجمعۃ۔ وبعامل مضمر، اور عامل مضمر کی وجہ سے نصب دیا جائے گا اعلی شریطۃ تفسیر، تفسیر کی شرط پر، نحو یوم الجمعۃ صمت فیہ، والتفصیل فیہ بعینہ، اور اس میں وہی تفصیل ہے جو ما اضمر عاملہ اعلی شریطۃ تفسیر میں گزری ہے مفعول بہ کی بحث میں۔ المفعول لہ، مصنف منصوبات میں سے اب مفعول لہ کے بارے میں بے شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں المفعول لہ، کہ مفعول لہ کہتے ہیں ہوا ما فعل، جو کیا گیا ہو، لأجلہ ای لقصد اجلہ، اس کے تحصیل کے قصد کے لیے، او بسبب وجودہ، یا اس کے وجود کے سبب کی وجہ سے، فعل فعل، یعنی کیا گیا ہو کوئی فعل، وخرج بہ سائر المفاعیل، اور نکل گئے اس کے ذریعے سے باقی مفاعیل، مما فعل مطلقاً، کہ کیا گیا ہو فعل مطلق طور پر، او بھی، یا فعل کیا گیا ہو اس کے ساتھ، یا فعل کیا گیا ہو اس میں، یا فعل کیا گیا ہو اس کے ساتھ۔ فعل کیا گیا ہو فعل، فعل فعل کا نائب فاعل ہے، ای حدث یعنی کام، مذکور، اور وہ فعل مذکور بھی ہو، ای ملفوظ حقیقتاً او حکماً، کہ لفظ میں موجود ہو چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، فلا یخرج عنہ، پس نہیں نکلے گا اس سے، ما کانا فعلہ مقدرن، جس کا فعل مقدر ہو، کما اذا قلتا، جیسے کہ آپ کہتے ہیں، آپ کہیں گے تأدیباً فی جواب من، اس شخص کے جواب میں جو کہے لما ضربت زیداً۔ فقولہ مذکور احتراز عن مثل اعجبنی التعدیب، مذکور کا جو قول ہے یہ احتراز ہے اعجبنی التعدیب جیسی مثال سے۔ فإن قلت، پس اگر آپ یہ کہہ دیں کیف یصح الاحتراز به عنہ، کہ مذکور کی قید کے ذریعے سے کیسے احتراز کرنا درست ہے اعجبنی التعدیب سے، وہو ای الفعل الذی فعل، کہ یہ فعل جو کیا گیا ہے، لأجلہ اس کے لیے، مذکور ہیں فی الجملۃ کہیں نہ کہیں، کما فی ضربت زیدن، جس طرح کہ ضربت زیدن میں ہے۔ قلنا المراد مذکور معہ، کہ مراد اس سے، مذکور سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ مذکور ہو۔ فإن قلت، پس اگر آپ یہ کہہ دیں ہوا مذکور معہ فی ضربتہ تعدیبا، کہ ضربتہ تعدیبا میں تو اس کے ساتھ مذکور ہیں، قلنا ہم کہتے ہیں المراد مذکور معہ فی الترکیب الذی ہوا فیہ، کہ مذکور معہ سے مراد یہ ہے کہ اس ترکیب میں مذکور ہو جس میں وہ ہیں۔ وَيَرِدُ حِينَئِذٍ، اور اس وقت اعتراض وارد ہوگا، نحو اعجبنی التعدیب الذی ضربت لأجلہ، اللہم اے اللہ، الا مگر یہ کہ ان یرادا، کہ ارادہ کیا جائیں، بے ذکر ہی معہو، اس کے ساتھ ذکر کرنے کے ساتھ، ایراد ہو اس کو ذکر کرنا، معہو اس کے ساتھ، للعمل فیہ عمل کے لیے اس میں۔ وقیل معناہ علی الاصح،
یہاں سے شارح اصح کے حوالے سے دوسرا قول بیان فرما رہے ہیں کہ بعضوں نے کہا ہے کہ متن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصح سے مراد مذہب اصح ہے، بلکہ اصح یہ استعمال کی صفت ہیں کہ اصح سے مراد اصح استعمال ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ دخلت کے ما بعد کے استعمال کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ فی کے ساتھ استعمال ہو جیسے دخلت فی الدار، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فی کے بغیر استعمال ہو جیسے دخلت الدار، دخلت المسجد۔ دونوں استعمال صحیح ہے، لیکن اصح یہ ہے کہ فی کے بغیر استعمال ہو۔ وقیل معناہ علی الاستعمال الاصح، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصح کا معنی جو ہے، اصح سے مراد جو ہے علی الاستعمال الاصح ہے، یعنی استعمال اصح مراد ہے۔ فیکون اشارتاً، پس ہوگا یہ اشارہ الی ان استعمال دخلت مع فی، کہ دخلت کا استعمال جو ہے وہ فی کے ساتھ ہو، نحو دخلت فی الدار۔ صحیح، یہ صحیح ہے، لیکن الاصح استعمالہ بدون فی، لیکن اصح استعمال جو ہے اس کا وہ فی کے بغیر ہے۔ وَنُقِلَ عَنْ سِبْوَيْهِ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ بِفِي شَاذٌ، شارح اس عبارت میں دوسرے معنی کہ اصح سے مراد اصح استعمال ہیں کی تائید قول سیبوئی سے پیش کر رہے ہیں کہ سیبوئی سے منقول ہے کہ دخلت کے بعد فی کا استعمال شاذ ہے۔ معلوم ہوا کہ اصح استعمال تقدیر فی ہے، ذکر فی نہیں ہے۔ ونقلا، اور منقول ہے، ان سیبوئی سے ان استعمالہ بفی شاذ، کہ دخلت کا استعمال فی کے ساتھ شاذ ہے۔ وَيُنْتَصَبُ أي المفعول فيه بعامل مضمر بلا شریطۃ التفسیر، یہاں سے مصنف یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی مفعول فی کا عامل مضمر ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عامل مضمر کی تفسیر کے لیے کوئی فعل بعد میں ذکر نہیں کرتے، اس کو ینصب بعامل مضمر بلا شریط تفسیر سے تعبیر کیا ہے، اور کبھی عامل مضمر کی تفسیر کے لیے فعل لایا جاتا ہے، اس کو ینصب بعامل مضمر بشریط تفسیر کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ پہلے کی مثال جیسے سائل کے سوال متا سرتا کے بعد یوم الجمعۃ کہا جائے تو یہاں اصل عبارت سرت یوم الجمعۃ ہے، سوال کے قرینی کی وجہ سے سرت فعل حذف کر دیا گیا، یوم الجمعۃ رہ گیا، یہاں سرت فعل کی کوئی بھی تفسیر نہیں کر رہا۔ دوسری قسم کی مثال یوم الجمعۃ صمت فی ہے، اصل عبارت میں صمت یوم الجمعۃ ہے، صمت فعل کو حذف کر دیا گیا، بعد میں ابہام کو دور کرنے کے لیے یوم الجمعۃ کے بعد صمت فی ہے لائے ہیں۔ وَيُنْتَصَبُ أي المفعول فيه بعامل مضمر، کہ نصب دیا جائے گا مفعول فی کو عامل مضمر کی وجہ سے تفسیر کے شرط کے بغیر، نحو یوم الجمعۃ فی جواب من، اس شخص کے جواب میں یوم الجمعۃ کہنا، قال متا سرتا ای سرت یوم الجمعۃ، وبعامل مضمر، اور عامل مضمر کی وجہ سے نصب دیا جائے گا اعلی شریطۃ تفسیر، تفسیر کی شرط پر، نحو یوم الجمعۃ صمت فیہ، وتفصیل فیہ بعینہ، اور اس میں وہی تفصیل ہے بعینہ جو تفصیل مفعول بہ کی بحث میں ما اضمر عاملہ اعلی شریطۃ تفسیر میں گزری ہے۔ المفعول لہ، مفعول فی سے فارغ ہو کر مصنف مفعول لہ جو مفاعیل خمسہ میں چوتھے نمبر پر ہیں اس کا بیان شروع کرنا چاہتے ہیں، اور مصنف نے مفعول لہ کا لغوی معنی بیان نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول لہ کا لغوی معنی واضح ہے، اس کا معنی ہے جس کے لیے کیا گیا ہو۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے المفعول لہ هو ما فعل لاجلہ، مفعول لہ وہ اسم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے یا جس کے پائے جانے کی وجہ سے فعل مذکور کیا گیا ہو۔ یہ مفعول لہ کی جامع تعریفیں ہیں جس کے اندر مفعول لہ کی دونوں قسمیں آ جاتی ہیں، کیونکہ مفعول لہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، مفعول لہ وہ اسم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے فعل مذکور کیا گیا ہو۔ نمبر دو، مفعول لہ وہ اسم ہے جس کے پائے جانے کی وجہ سے فعل مذکور کیا گیا ہو۔ پہلی قسم کی مثال ضربتہ تعدیباً ہے، یعنی تعدیب کے حصول کے لیے فعل مذکور یعنی ضرب والا فعل کیا گیا ہے تو مفعول لہ تعدیباً ہے۔ اور دوسری قسم کی مثال قعدت عن الحرب جبنا، یہاں جبن کے پائے جانے کی وجہ سے فعل مذکور یعنی قعود عن الحرب پایا گیا ہے، یہاں مفعول لہ جبنا ہے۔ لأجلہ ای لقصد تحصیلہ او بسبب وجودہ،
اس عبارت کا مطلب یہ ہے، اس عبارت سے شارح کی غرض لأجلہ کا معنی بیان کرنا ہے۔ لأجلہ کے دو معنی ہیں، پہلا معنی ہے لقصد تحصیلہ، کہ مفعول لہو حاصل نہیں تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے فعل مذکور کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے حاصل نہیں تھا۔ اگر وہ حاصل ہوتا تو فعل مذکور نہ کیا جاتا، کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ یعنی اگر تادیب ہوتی، ادب ہوتا تو ضرب نہ ہوتی۔ تادیب کو حاصل کرنے کے لیے فعل یعنی ضرب یہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا معنی بے سبب وجود ہی، کہ مفعول لہو کے پائے جانے کی وجہ سے فعل مذکور کیا گیا ہے، یعنی مفعول لہو موجود ہے اور اس کے موجود ہونے کی وجہ سے فعل مذکور کیا گیا ہے۔ جیسے قعدت عن الحرب جبنن میں جبن یعنی بزدلی پہلے موجود ہے، اس لیے قعود عن الحرب والا فعل کیا گیا ہے۔ لقصد تحصیل ہی، یا تو اس کے یعنی تحصیل کے لیے جو کیا گیا ہو، اس کے تحصیل کے قصد کے لیے، او بے سبب وجود ہی، یا اس کے پائے جانے کے سبب کی وجہ سے کیا گیا ہو، وہ بعد میں آ رہا ہے فعلن، کہ فعل کیا گیا ہو۔ یہ فعلن فعل کا نائب فاعل ہے۔ وخرج به سائر المفاعیل مما فعل مطلقا او به او فیہ او معه۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ لأجلہ کی قید جو ہیں یہ قید احترازی ہیں اور تعریف میں بمنزلہ فصل کے ہیں۔ اس سے باقی تمام مفاعیل یعنی مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول معہ نکل گئے۔ ان تمام میں لأجلہ والی بات نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے لأجلہ ایک لفظ سے چاروں مفاعیل نکل گئے۔ وخرج به سائر المفاعیل مما فعل مطلقا، تمام مفاعیل نکل گئے کہ جو کیا گیا ہو مطلق طور پر، او بھی یا اس کے ساتھ، او فیہ یا اس میں، او معہ یا اس کے ساتھ۔ فعل ای حدث، یہ علامہ جامی نے فعل کے لیے حدث کا لفظ نکال دیا، بتا دیا کہ یہاں پر فعل لغوی مراد ہے، فعل اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ مذکور ای ملفوظ حقیقتا او حکما، کہ یہاں زبان سے ذکر مراد ہیں، دل سے یاد کرنا مراد نہیں ہے۔ حقیقتاً اور حکمن سے تعریف میں تعمیم مقصود ہے، تاکہ تعریف اس مفعول لہو کو بھی شامل ہو جائیں جس کا فعل مقدر ہو۔ جیسے کوئی شخص کہے لما ضربت زیدن، تو اس کے جواب میں تأدیباً کہہ دیا جائیں، یہ بھی مفعول لہو ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہے ضربت زیدن تأدیباً، تو ضربت یہاں مقدر ہے۔ تو مذکور ان کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ لفظ میں موجود ہو، چاہے حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ فلا یخرج عنہ، پس نہیں نکلے گا اس سے، ما کانا فعلہ مقدرا، جس کا فعل جو ہے مقدر ہو وہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ کما اذا قلت تادیباً، جیسے کہ آپ کہیں گے تادیباً، صرف تادیباً کہنا، فی جواب من قالا، اس شخص کے جواب میں جو کہے لما ضربت زیدن، کہ آپ نے زید کو کیوں مارا، اور اس کے جواب میں آپ صرف تادیباً کہنا۔ وقولہ مذکور احتراز عن مثل اعجبن التادیب، شارح یہاں سے مذکورن کی قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ مذکورن کی قید سے تادیبن والی مثال سے تو احتراز نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اس میں فعل حکمن مذکور تھا، لیکن اس قید یعنی مذکورن کی قید سے وہ مثال نکل جائے گی جس میں فعل نہ حقیقتاً مذکور ہو اور نہ حکمن مذکور ہو۔ جیسے اعجبن التادیب، کسی آدمی نے کہا لما ضربت زیدن، تو ضارب نے کہا تادیباً، پھر اس نے کہا اعجبن التادیب، تو اعجبن التادیب کے اندر اتادیب کے لیے کوئی فعل مذکور نہیں ہے، تو مذکور ان کی قید سے اس تادیب کو نکالنا مقصود ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ حقیقتاً فعل مذکور ہے اور نہ ہی کوئی حکمن فعل مذکور ہے۔ تو لہذا مذکور ان کا جو قول ہے یہ قید احترازی ہے۔ فقولہ مذکور احتراز عن مثل اعجبن التادیب، مذکور ان کا جو قول ہے یہ قید احترازی ہے اعجبن التادیب سے۔ فإن قلت کیف یصح الاحتراز به عنہ، یہاں سے شارح ایک سوال نقل کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے اگر کوئی کہے کہ مذکور ان کی قید سے اعجبن التادیب جیسی مثال مفعول لہو سے خارج نہیں ہوتی، کیونکہ فعل مذکور یعنی وہ فعل جو اسم کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، فعل جملہ مذکور ہے۔ فعل جملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل کسی نہ کسی ترکیب میں پایا جا رہا ہوتا ہے، جس طرح کہ ضربت زیدن میں یہ فعل پایا جا رہا ہے، لہذا
اس کے ذکر کرنے کے بعد اعجبنی تعدیب کہہ دیا گیا ہے، پس یہ مثال مذکورن کا جو لفظ ہیں اس کے ساتھ حکمن تعلق رکھتا ہے اور مفعول لہ میں داخل ہیں۔ فَإِن قُلْتَ كَيْفَ يَصِحُّ الْاحْتِرَازُ بِهِ عنہ، کہ اس کے ذریعے مذکورن کے لفظ کے ذریعے سے احتراز کیسے درست ہیں، عنہ اعجبنی تعدیب سے، وہو ای الفعل الذی، کہ وہ فعل فعلا جو کیا گیا ہے، لأجلہ مذکورن فی الجملۃ، اس کے لیے مذکورن مذکور ہیں، فی الجملۃ فی الجملہ، یعنی کسی نہ کسی ترکیب میں، کما فی ضربت زیدن، جس طرح کہ ضربت زیدن میں ہے۔ قلنا، ہم جواب دیں گے، المراد مذکور معہ، کہ مذکور سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ مذکور ہوں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ ضربتہ تعدیباً میں، تعدیباً تعدیباً کے ساتھ ضربت فعل مذکور ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عبارت میں شارح جواب ذکر کر رہے ہیں کہ مذکور معہ سے مراد وہ ترکیب ہیں جس میں وہ فعل، یعنی فعل مذکور اسم کے ساتھ مذکور ہو، جس میں وہ ہو، اور اس مثال میں ضربتہ تعدیباً اور اعجبنی تعدیب، یہ دو الگ الگ ترکیبیں ہیں۔ جب ترکیب واحد نہیں ہے بلکہ دو الگ الگ جملے اور دو الگ الگ ترکیبیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اعجبنی تعدیب میں وہ فعل ضربتہ اس اسم التعدیب کے ساتھ ترکیب میں مذکور نہیں ہے بلکہ دوسری ترکیب میں مذکور ہیں، تو مذکور معہ نہ ہوا۔ فَإِن قُلْتَ هُوَ مذکور معہ فی ضربتہ تعدیباً، پس اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس کے ساتھ مذکور تو ہیں، جیسا کہ ضربتہ تعدیباً میں ضربتہ فعل تعدیباً کے ساتھ مذکور ہیں، قلنا، ہم جواب دیتے ہیں، المراد مذکور معہ فی الترکیب الذی، کہ مذکور معہ سے مراد یہ ہے کہ اس ترکیب میں مذکور ہو، الذی هو فیہ، جس میں وہ ہیں، وَيَرِدُ حِينَئِذٍ، تو اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اعجبنی التعدیب الذی ضربت لأجلہ میں اسم کے ساتھ فعل مذکور ہیں، یعنی مذکور معہ بھی ہیں اور اسی ترکیب میں ہیں، کسی دوسری ترکیب میں نہیں ہے، لہذا یہاں التعدیب کو مفعول لہ کہنا چاہیے، کیونکہ ضربت مذکور ہے اور اسی ترکیب میں ہے، جبکہ یہ مفعول لہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے جو شارح نے اللہم سے دیا ہے، تو اللہم کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ جواب دینا مشکل تو ہے، لیکن چلو جواب دے دیتے ہیں کہ مذکورہ تمام شرائط کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فعل اس اسم کے لیے اس لیے لایا جائے کہ وہ اس میں عمل بھی کرے، یعنی فعل مذکور مفعول لہ میں عمل بھی کرے اور اس کے لیے عامل بھی بنے، جبکہ مثال مذکور میں جو فعل مذکور ہیں وہ تعدیب میں عمل نہیں کر رہا بلکہ فعل مذکور اس میں موصول کا صلہ ہو کر اس میں مذکور کی صفت واقع ہو رہا ہے، اور موصول صفت مل کر اعجبنی جو فعل ہیں اس کا فاعل بن رہا ہے، لہذا اس میں مذکور التعدیب اس مثال میں بھی مفعول لہ نہیں ہے۔ وَيَرِدُ حِينَئِذٍ، اور اعتراض وارد ہوگا اس وقت، اعجبنی التعدیب الذی ضربت لأجلہ، اللہم، اے اللہ، الا مگر یہ کہ ان یرادہ، کہ ذکر کیا جائیں، ارادہ کیا جائیں، بذکرہ معہ، اس کے ساتھ ذکر کرنے کے ساتھ، ایرادہ، وارد کرنا، ذکر کرنا اس کو، معہ اس کے ساتھ، للعمل فیہ، عمل کے لیے اس میں، کہ اس کے ساتھ ذکر بھی ہو اور اس نیت سے ہو، اس ارادے سے ہو کہ وہ اس میں عمل بھی کرے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وقیل معناہ سے لے کر للعمل فیہ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔